تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو اپنے فیصلے اور تقدیر میں عظیم ہے، جو اپنے قہر و غضب میں طاقتور ہے، جو بندہ کی پوشیدہ اور اعلانیہ حالت کو بخوبی جانتا ہے۔ جب مظلوم کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے تو اللہ اس کی آہیں سنتا ہے اور اس کی بھرپور نصرت و تائید کرتا ہے۔ میں اچھی اور بری ہر تقدیر پر اللہ کی تعریف بیان کرتا ہوں، اچھے اور برے ہر فیصلے پر اس کا شکر بجا لاتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی بے شمار خیرہ چشم اور روشن نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد اس کے بندے اور رسول ہیں، جنہوں نے پوری زندگی اللہ کے راستے میں کم حقہ جہاد کیا۔ اللہ تعالیٰ ان پر، ان کی آل اور ساتھیوں پر بہت زیادہ رحمت و سلامتی نازل کرے، اور اس وقت تک نازل کرتا رہے جب تک بادل موسلادھار بارش برساتا رہے اور موسم بہار میں کلیاں کھلتی رہیں۔ حمد و صلات کے بعد مسلمانوں، صبح شام اللہ کا خوف کھاتے رہو، کوتاہی اور گناہ کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ، راہ حق سے دور، بدبخت اور ہلاک ہونے والوں کے راستے پہ نہ چلو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو جیسا اس سے ڈرنا چاہیے، اور نہ مرو مگر ایسے حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ وقت بدلتا رہتا ہے، مصیبتیں آتی جاتی رہتی ہیں، کبھی امن تو کبھی جنگ، کبھی تلخی تو کبھی مٹھاس، کبھی خوشحالی تو کبھی بدحالی۔ چاہے کتنے بھی مصائب و مشکلات اور شرور و فتن آ جائیں، ایک مومن بندے کا اس بات پر یقین ہوتا ہے کہ لکھے ہوئے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور مقدر میں موجود امور کو کوئی روک نہیں سکتا۔ جس کا فیصلہ ہو گیا ہے وہ ہو کر رہے گا، اور جو مقدر ہے وہ حتمی ہوگا۔ جو لکھا ہوا ہے وہ اپنے وقت پر آنے والا ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ جو بھی اللہ فیصلہ کرتا ہے وہ سچ ثابت ہوتا ہے۔ جسے اللہ پس رکھے اسے کوئی بلندی عطا نہیں کر سکتا، اور جسے بلندی عطا کرے اس کو کوئی پس نہیں کر سکتا۔ اللہ جو عطا کرے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے وہ روک لے اسے کوئی عطا نہیں کر سکتا۔ ہمارا رب جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، لہذا نہ گھبرائیں اور نہ جزا فضا کریں، بلکہ صبر و استقامت اختیار کریں، اور یہ امید رکھیں کہ اہل ایمان کے مقدر میں فتح و کامرانی ہے، اور ظلم و زیادتی اور طغیانی و سرکشی کرنے والوں کے مقدر میں ذلت و رسوائی اور خسارہ و نقصان ہے۔ اللہ اپنے ارادے پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ بے علم ہوتے ہیں۔ مسلمانوں، غزہ میں ہمارے لوگوں پر جو آفت و مصیبت آئی ہے اس سے دل درد سے دہل رہا ہے۔ ایسی مصیبت جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ معاملہ نہایت سنگین ہے، مکر و فریب اور ظلم و تشدد اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے، لیکن ظلم ہمیشہ باقی نہیں رہے گا، اور نہ دیر پا ہوگا، بلکہ لامحالہ کمزور ہوگا اور ختم ہو کر رہے گا۔ پھر وقت بدلے گا اور ظالموں کو دھوکے کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ چنانچہ ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے، یہاں تک کہ جب اسے اپنی گرفت میں لیتا ہے تو اس سے بچ نہیں پاتا۔ پھر آپ نے یہ فرمان الہی پڑھا، اور تیرے رب کی پکڑ ایسی ہی ہوتی ہے جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والی ہوتی ہیں، بے شک اس کی پکڑ بڑی دردناک اور بہت سخت ہے۔ مسلمانوں، ظالم و سرکش جتھا آہنی ساز و سامان، مضبوط ہتھیار اور زبردست طاقت و قوت سے لیس تو ضرور ہے، لیکن وہ اس بات سے غافل ہے کہ اللہ رب العالمین کیسے اپنے مظلوم بندوں کو صبر و قوت عطا کرتا ہے اور نصرت و غلبے سے سرفراز کرتا ہے، چاہے ظالم کتنا ہی طاقتور ہو جائے اور مظلوم کمزور ہو جائے۔ ظالم در حقیقت مغلوب، ذلیل اور ظلم کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوتا ہے۔ ظالم ہی سب سے پہلے شکست کھاتا ہے اور منہ کے بل گرتا ہے، اور سب سے تیز رفتار تیر مظلوم کی بددعا ہوتی ہے، جسے زندہ و جاوید اور قیومیت سے متصف ذات بادلوں کے اوپر اٹھا لیتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 طرح کے لوگوں کی دعائیں رد نہیں کی جاتی، روزے دار یہاں تک کہ وہ افطار کر لے، عدل پرور بادشاہ اور مظلوم کی بددعا جسے اللہ بادلوں کے اوپر پہنچا دیتا ہے اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور رب کہتا ہے، میری جاہ و جلال کی قسم میں ضرور تمہاری مدد کروں گا، چاہے کچھ مدت کے بعد ہی کیوں نہ ہو۔
بس پاک ہے وہ ذات جو مظلوم اور غم زدہ انسان کی آہ و بقا کو سنتا ہے اور مصیبت زدہ و ظلم رسیدہ انسان کی پکار پر لبیک کہتا ہے. مظلوم کو بلند مقام عطا کرتا ہے، مظلوم کو بلند مقام عطا کرتا ہے اور ظالم کو نیست و نابود کرتا ہے، اور غلبہ و طاقت کے بعد ذلت و رسوائی اس کے لیے مقدر کر دیتا ہے. کسی پر ظلم کرنے میں جلدی نہ کرو، کیونکہ ظلم کا انجام بہت بھیانک ہوتا ہے. مسلمانوں، ظالم و جابر شخص ہمیشہ دوسروں کی طرف سے نفرت و کراہیت، حقد و حسد اور بغض و عداوت کے جذبات میں گھرا ہوتا ہے. اسے کہیں بھی سکون و قرار کی زندگی نصیب نہیں ہو سکتی اور نہ ہی سلامتی کی نعمت تو بہرہ مند ہو سکتا. وہ مسلسل اضطراب و بے چینی، خوف و ہراس اور بے قراری کی حالت میں ہوتا ہے، چاہے وہ جس قدر جھوٹ اور مکر کا سہارا لے یا یہ ناٹک کرے کہ مظلوم ہے، اس کا حق غصب کیا گیا ہے، کیونکہ ظلم و زیادتی حز و غضب اور عداوت و دشمنی کو دعوت دیتی ہے اور آزمائشوں کا سبب بنتی ہے، اور بربریت و سفاکیت نعمتوں کو سلب کر لیتی ہے اور قہر و غضب کا موجب بنتی ہے. مسلمانوں، اللہ رب العالمین کبھی کافروں کو نعمتیں عطا کرتا ہے، کبھی ان سے مصیبتیں ٹال دیتا ہے، لیکن دراصل اللہ کی طرف سے ان کے لیے انعام و اکرام اور عطیت کی صورت میں ایک طرح کی ڈھیل اور مہلت ہوتی ہے. فرمانے الہی ہے، کافر لوگ ہرگز یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ ہم جو انہیں ڈھیل دے رہے ہیں یہ ان کے حق میں بہتر ہے. ہم تو صرف اس لیے ڈھیل دیتے ہیں کہ جتنے زیادہ سے زیادہ گناہ کر سکتے ہیں کر لے، اور ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہوگا. اور ارشاد فرمایا، اور میں انہیں مہلت دوں گا، یقیناً میری خفیہ تدبیر بہت مضبوط ہے. نیز فرمایا، کیا وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم جو انہیں مال اور اولاد دیے جا رہے ہیں ہم انہیں بھلائیاں دینے میں جلدی کر رہے ہیں؟ معاملہ یوں نہیں، بلکہ اصل بات کا انہیں شعور ہی نہیں. یہ مالداری دراصل مختلف قسم کے مصائب و مشکلات لیے ہوتی ہے. اس میں امراض اور مفلسی کا ڈر شامل ہوتا ہے، خوف و دہشت اور اضطراب و بے قراری کی کیفیت پائی جاتی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، کفار کو تو ان کے کفر کے بدلے ہمیشہ کوئی نہ کوئی سخت سزا پہنچتی رہے گی یا ان کے مکانوں کے قریب نازل ہوتی رہے گی تا وقت کہ وعدہ الہی آ پہنچے. یقیناً اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا. نیز ارشاد فرمایا، تجھے کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا فریب میں نہ ڈال دے. میں نے جو کہا وہ آپ نے سنا. میں اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہوں، آپ بھی اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں. اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنے والے بڑے کامیاب و کامران ہیں. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جو بھی اس کے لطف و کرم کی پناہ لیتا ہے اسے وہ پناہ دیتا ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. جو اپنی بیماریوں سے نا امید ہو جاتا ہے اسے وہی شفا دیتا ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد اس کے بندے اور رسول ہیں. جو ان کی اتباع کرے گا وہ ہدایت یاب ہو جائے گا، جو ان کی نافرمانی کرے گا وہ گمراہ و برباد ہو جائے گا. اللہ ان پر، ان کے ساتھیوں پر دائمی اور مسلسل رحمت و برکت نازل فرمائے. حمد و صلات کے بعد اے مسلمانوں، اللہ کا تقوی اختیار کرو، کیونکہ اس کا تقوی سب سے مضبوط معاون اور وفادار دوست ہے. اللہ کے لیے ہر چیز آسان ہے، ہر چیز اس کی محتاج ہے، ہر چیز کو اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے. وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. مسلمانوں پر جو بھیانک ظلم و ستم اور جبر و تشدد ہو رہے ہیں وہ اللہ پر مخفی نہیں ہے، اور اللہ مسلمانوں کی نصرت و مدد کرنے پر پوری طرح قادر ہے. ارشاد فرمایا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. مسلمانوں، دنیاوی زندگی میں کھٹے میٹھے کا مزہ چکھنا ہی ہے. یہاں سختی و آسانی دونوں ہے، لیکن ہر سختی کے بعد آسانی ہے. غم و ہم کے بادل کو چھٹنا ہی ہے. فضا گدلا ہونے کے بعد صاف ہو جاتی ہے، بارش کے بعد نور و روشنی پھیل ہی جاتی ہے. سورج غروب ہونے کے بعد پھر طلوع ہو جاتا ہے، باغ مرجھانے کے بعد پھر لہلہا اٹھتا ہے. اللہ ایسا وقت بھی لائے گا جو باغیوں اور سرکشوں سے بدلہ و انتقام لے لے گا. اللہ تنگی کے بعد خوشحالی لاتا ہے. شاید یہ تنگی اور شدت جلد ختم ہو جائے. معاملات جب الجھتے اور مشکل ہوتے ہیں تو آسمان سے فیصلہ آتا اور مشکلیں حل کر دیتا ہے. لہذا اطاعت کا لباس بے تن کر لو، جماعت کو لازم پکڑ لو، بغض و حسد اور جنگ و جدال سے دور رہو، لڑائی جھگڑے سے اجتناب کرو، اور یہ جان لو کہ جو شخص منمانی کرتا ہے اور جو چاہتا وہی کرتا ہے وہ برے انجام سے دوچار ہوتا ہے، اور جو اپنی کمی کوتاہی کو دور کر کے اپنی اصلاح کر لیتا ہے اس کا حاسد بھی ختم ہو جاتا ہے. اور سب سے مضبوط ڈھال کتاب و سنت کو منہج سلف پر تھام لینا ہے. مسلمانوں، ایک اللہ کی طرف رجوع کرنے اور لو لگانے سے ہی بے چین دل کو سکون ملتا ہے. جو اللہ کا دامن تھامتا ہے اس کا درد و الم ختم ہو جاتا ہے، اس کی بے چینی جاتی رہتی ہے. جزا فضا نہ اللہ کے فیصلے کو ٹال سکتا، نہ تقدیر کی کتاب کو کھول سکتا ہے. جب موت آ گھیرے اور خوفناک سایہ ڈیر ڈال دے تو اپنے مولا و آقا کی طرف دوڑو، اسے ہی اپنا غم سناؤ،
اسی کے سامنے اپنے شکوے رکھو، اسی سے بلا و مصیبت دور کرنے کی بھیک مانگو اور دعا و تضرع کے ذریعے مصیبت سے نجات پانے کی کوشش کرو۔ اللہ کو دعا سے زیادہ کوئی بھی چیز پسند نہیں ہے، اور سب سے زیادہ عاجز و کمزور وہ ہے جو دعا سے عاجز آ جائے۔ تقدیر کو اگر کوئی چیز ڈال سکتی ہے وہ دعا ہی ہے، اور وہ آدمی محروم و نامراد ہے جو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے آستانے پر جاتا ہے اور اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ رہبر کونین شفیع الورا احمد مصطفیٰ پر درود و سلام بھیجو، جن پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اس پر اللہ 10 مرتبے رحمت بھیجے گا۔ اے اللہ ہمارے نبی و سردار محمد پر رحمت و سلامتی نازل فرما، جنہوں نے رحمت اور ثواب کی خوشخبری سنائی، عقاب و سزا سے ڈرایا، جو حساب و کتاب کے دن سفارش کریں گے اور ان کی سفارش قبول ہوگی۔ اے اللہ ان پر، ان کی آل اور تمام صحابہ پر رحمتیں نازل فرما، اور ان کے ساتھ ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ و عزت عطا فرما، شرک اور مشرکوں کو ذلیل و رسوا کر دشمنان دین کو نست نابود کر دے۔ ہمارے ملک سعودی عرب اور تمام مسلم ممالک کی تمام مکاروں اور چال بازوں کے مکر و فریب سے اور حاسدین اور بدخواہوں کی حسد سے حفاظت فرما یا رب العالمین۔ اے اللہ ہمارے امام اور ہمارے حاکم خادم حرمین شریفین کو اپنے پسندیدہ امور کی توفیق دے، انہیں نیکی اور تقوی کی راہ پر چلا، انہیں، ان کے ولی عہد اور مسلمانوں کے تمام حکام کو ایسے امور کی توفیق دے جن میں اسلام کی سربلندی اور مسلمانوں کی بھلائی ہو یا رب العالمین۔ اے اللہ ہمارے لشکروں کی حفاظت فرما، ہمارے سرحدوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا دے، جو مصیبت زدہ ہے ان کی مصیبت دور فرما، خود سکان پر ہم فرما یا کریم یا عظیم۔ اے اللہ غزہ میں ہمارے بھائیوں کی تنگی کو کشادگی میں بدل دے، انہیں ہر طرح کی پریشانی سے نکال دے، ہر بلا سے نجات دے۔ اے اللہ تو ہمارا معبود ہے، تو ہی ہماری پناہ گاہ ہے، تجھ پر ہی ہم توکل کرتے ہیں۔ اہل غزہ کی مصیبت و پریشانی کو دور کر دے، ان کی عزت و آبرو اور جانوں کی حفاظت فرما، انہیں ان کے دشمنوں پر غالب کر دے جو تیرے بھی دشمن ہیں۔ اے دعا قبول کرنے والے، اے اللہ مسجد اقصی کو یہودیوں کی نجات سے پاک کر جو اس پر ناجائز طریقے سے قابض ہے۔ اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما اور ہماری پکار کو سن لے یا کریم یا عظیم یا رحیم۔